ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہندو پن کے کام کرتا، اسے پن کہتے تھے، وہ ثواب کا کام۔ اب ایک شخص تھا گنگا رام، اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا، ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا، یا یہ کہ یورپینس ہیں، امریکنس ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، بڑے بڑے کام، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی اور موٹیو ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی شہرت کا حصول ہے، کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے، آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حدود تک پہنچا تھا، یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے، صرف بادشاہوں کو لکھے تھے، عوام تک تو نہیں گئے تھے، یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا، اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کی برکات کو دیکھا، لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ لوگ جو ہیں مستثنیٰ ہوں گے، ان کا علیحدہ معاملہ ہے، ان سے توحید پر معاملہ ہے۔ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا ہو، فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا، معلوم کرے گا۔ تو حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، متلاشی ہے، تو وہ لازماً اللہ اسے پہنچا دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔